اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں گزر چکا ہے۔ مریم کی حمل کی کیفیت یوں ہے کہ مریم اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئی، پھر پردہ لٹکانا چاہتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بے ریش اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم نے دیکھا کہ یہ نامحرم میری طرف متوجہ ہے، تو مریم علیہ السلام نے فرمایا، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ بیٹا بخشنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے یوں فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين۔ جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے حکم کے، جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا مرتبہ والا دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ کے مقربوں میں ہوگا، اور باتیں کرے گا لوگوں سے جبکہ ماں کی گود میں ہوگا، اور جبکہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک بختوں میں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا بیٹا کیسا ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ پر بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے۔ اس پر بی بی مریم علیہ السلام نے کہا، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے، بولی مریم، اے میرے رب، کہاں سے ہوگا میرا لڑکا اور مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو کہہ دیتا ہے ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا بنی اسرائیل کا، اور تورات انجیل کا عالم ہوگا، اور وہ بڑے معجزوں والا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، اور سکھا دے گا اس کو کتاب اور حکمت کی باتیں، اور توریت اور انجیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فی الفور حمل رہ گیا۔ حضرت مریم فرمایا کرتی ہے کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجموعہ میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم اور آپ کی خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقات کرتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ یوسف نجار، جو مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا، اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالات سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات کی، تو مریم علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی،
کہ اس شہر سے باہر چلی جا، اگر تیری قوم تجھ کو اس وضع پر دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم و یوسف نجار بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے رہبر تھے۔ جب 2 فرسنگ راہ قطع کی تو بیت اللحم میں پہنچے، وہاں بشدت درد مرکب سے اتری اور پشت مبارک ایک خشک خرمے سے لگا بیٹھی۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ وہ ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا، جس سے ٹیک لگایا پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت بی بی مریم نے عرض کیا کہ اے کاش میں اس حال ہی سے پہلے مر جاتی۔ حق تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا، وہاں اپنے فضل و کرم سے وہاں ہی ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم رب جلیل ندا دی کہ اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے۔ اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا۔ تو تازہ خرمے کا اور پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اگر لوگ مجھ سے پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہو کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، پھر پیٹ میں لیا اس کو، پھر یکسو ہوئی اس کو لے کر ایک بعید مکان میں، پھر لے آیا اس کو ایک کھجور کی جڑ میں، بولی کس طرح میں مر جاتی اس سے پہلے اور ہو جاتی بولی بصری، پس آواز دی اس کو اس کے نیچے سے کہ غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ اور ہلا اپنی طرف کھجور کی جڑ، اس سے گریں گی تجھ پر پکی کھجوریں، اب کھا اور پی اور ٹھنڈی کر آنکھ، پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی تو کہو میں نے مانا ہے رحمان کا، سو میں بات نہ کروں گی کسی آدمی سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئی اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہی رہی۔ پھر اپنے گھر واپس آئی۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم کو فرشتے نے بتا دی تھی اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا برا کام تو نے کیا ہے اے ہارون کی بہن، یعنی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تو ہم سے مسخرے کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے بچے سے کیا بات کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر لائی اس کو اپنے لوگوں کے پاس گود میں، وہ اس کو کہنے لگے کہ اے مریم تو نے یہ چیز طوفان کی لائی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار۔ پھر مریم نے ہاتھ سے اس لڑکے کو بتایا۔ وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو گود میں لڑکا ہو؟ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بولا، میں خدا کا بندہ ہوں، مجھ کو اس نے کتاب دی ہے اور مجھ کو اس نے نبی کیا ہے۔ معارف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، انی عبد اللہ، یعنی میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا
کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزہ نا انداز سے ہوئی ہے، مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خواری کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی، حالانکہ کسی پیغمبر کو 40 سال کی عمر سے پہلے نبوت و کتاب نہیں ملی۔ اس لیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا تھا کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت اور کتاب دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی کہ جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب بھی ظاہر ہے کہ اس کے سوا نہیں عطا نبوت کا وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قطعی یقینی تھا۔ یہاں بھی اسی یقین کو عطا نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ عطا نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا تھا اور وصیت کی گئی مجھے 7 نماز کے اور زکوٰۃ کے۔ جس چیز کا زیادہ تاکید کیا 7 کہا جاتا ہے تو اس کو وصیت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ بڑی تاکید سے ان 2 چیزوں کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ ایسی عبادتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی و رسول کی شریعت میں فرض رہی ہے۔ البتہ مختلف شریعتوں میں ان کی تفصیلات گزری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز اور زکوٰۃ فرض تھی۔ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ گھر بنایا نہ مال تھا، لیکن قانون بنایا گیا کہ جس آدمی کے پاس مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی مخاطب ہیں کہ اگر جب بھی مال نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یعنی زکوٰۃ اور نماز کا حکم مجھے دائمی ہے جب تک میں زندہ رہوں گا۔ اس سے مراد وہ حیات ہے جو اس عالم دنیا میں رہے تھے اور دوبارہ آ کر رہیں گے، کیونکہ یہ اعمال زمین پر ہو سکتے ہیں۔ اور فرمایا میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اس جگہ بھی صرف والدہ کا فرمایا، والدین نہیں کہا۔ اس میں بھی اشارہ کر دیا کہ میرا وجود معجزانہ طور پر بغیر والد کے ہوا ہے، اور بچپن میں یہ معجزانہ کلام اس کے لیے کافی شہادت اور دلیل ہے۔ اور ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میں پیدا بھی سلامتی سے ہوا اور سلامتی ہی کے ساتھ مروں گا اور پھر سلامتی ہی سے اٹھوں گا، جیسا کہ ارشاد ہے۔ اور مجھ پر میری پیدائش اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی میری پیدائش اور دوبارہ جی اٹھنے کے بعد بھی مجھ پر سلامتی ہے۔ اس سے بھی عبودیت کا ثبوت ہے اور مخلوق خدا ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ مثل انسانوں کے عدم سے وجود میں آئے ہیں، پھر موت کا مزہ بھی چکھیں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے۔ ان تمام باتوں سے قوم کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ خدا کے بندے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرتے، لیکن بعض بد باطن لوگوں نے اپنے دل میں بد تخم بویا اور ایک ظالم بادشاہ کو یہ خبر پہنچا دی۔ تفسیر حقانی نے اس ظالم بادشاہ کا نام یہودیہ بتایا ہے۔ اس ظالم کے ڈر سے یوسف نجار جو حضرت مریم علیہ السلام کا ماموزاد بھائی تھا، وہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو مصر کی طرف لے گئے۔ وہاں ایک زمیندار نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹی بنا کر اپنے پاس رہنے کی جگہ دی۔ وہاں پر چین و آرام سے بچے کی پرورش ہوئی۔ وہ گاؤں اونچے ٹیلے پر تھا اور پانی اس کا خوب تھا۔ ارشاد ربانی ہے، اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک نشانی، اور ان کو ٹھکانہ دیا ہم نے ایک ٹیلے پر جہاں ٹہرنے کا موقع تھا اور تازہ پانی تھا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان کو پیغمبری ملی، اور یہودیہ ظالم بھی مر گیا۔
جب ہیرودیس بادشاہ نے یہودیہ کی موت کا سنا تو وہ ملک شام میں آیا۔ ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی جوان ہو گئے تھے اور لوگوں کو تعلیم دیتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی کرتے۔ آخر بادشاہ وقت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرا دیا، جیسا کہ ان کے ذکر میں گزر چکا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور یہود کے بڑے بڑے شہروں جیسا کہ یروشلم وغیرہ شہروں میں وعظ و نصیحت کرتے۔ یروشلم وہ شہر ہے جو آج کل بیت المقدس کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے اس کا نام یروشلم تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت زمانہ گزرا تھا، اس لیے توریت کے کئی احکام انجیل میں منسوخ کر دیے تھے۔ تو یہود کی یہ عداوت بھی تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی توریت کے حکموں کو مٹاتا ہے، اور کئی مشکل احکاموں میں تخفیف بھی کی گئی تھی، اور کئی ممنوع اور حرام باتوں کو درست بھی کر دیا تھا۔ لیکن یہود اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم ایک بے پدر طفل کے کہنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ آخر میں لوگوں سے دل تنگ ہو کر شہر سے باہر نکلے تو ایک جماعت دھوبیوں کی دیکھی جو کپڑے دھو رہے تھے۔ ان سے فرمایا کہ تم کپڑے دھو رہے ہو، دلوں کو کیوں نہیں پاکیزہ کرتے؟ انہوں نے کہا کس چیز سے پاک کرے؟ آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، یعنی نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ ہے اور عیسیٰ اللہ کے رسول ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ پھر جب معلوم کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر، بولا کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کی راہ میں، ہم یقین لائے اللہ پر اور تو گواہ رہ کہ ہم نے قبول کیا حکم۔ اے رب، ہم نے یقین کیا اس چیز پر جو تو نے اتاری، اور ہم تابع ہوئے رسول کے، سو تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں سے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ لوگ انکار کے بعد اب میری ایذا کے در پہ ہیں، تو شہر سے باہر چلے گئے۔ کچھ لوگ وہاں ملے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی ایسا آدمی ہے جو دین حق میں بمقابلہ مخالفین و منکرین کے میرا مددگار ہو جائے؟ اللہ کے لیے مجھے دعوت دین کے پہنچانے میں کوئی ایذا نہ پہنچا سکے۔ حواری بولے ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے، ہم اللہ پر حسب دعوت آپ کی ایمان لائے اور آپ اس بات کے گواہ بن جائے کہ ہم تابعدار ہیں۔ حواری حور سے ماخوذ ہے جس کی معنی لغت میں سفیدی کے ہے۔ حواریوں کی صفائی قلب کی وجہ سے یا ان کے سفید پوشاک کی وجہ سے حواری کا لقب دیا گیا ہے، اور حواری مددگار کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، اور بعض مفسرین نے حواریوں کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وماں اپنے حواریوں کے دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں صیادوں کو جو مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے دین کی دعوت دی، وہ سب ایمان لائے۔ اور جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہر پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، آپ بھی کوئی معجزہ دکھائے، فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا ہے اسے بینا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھوں پر پھونکا تو وہ فوراً بینا ہو گیا۔ پھر انہوں نے دوسرا معجزہ طلب کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لے کر اس کی شکل مرغ کی بنا کر پھونک ماری تو وہ جاندار ہو کر اڑ گیا۔ اسی طرح ایک کوڑی پر پھونکا تو وہ بھی صحیح ہو گیا، جس کو پروردگار عالم جل جلالہ نے یوں بیان فرمایا ہے، یہ کہ بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس ساتھ ایک نشانی کے، پروردگار تمہارے سے یہ کہ بناتا ہوں میں واسطے تمہارے مٹی سے مانند صورت پرندے کے، پس پھونکتا ہوں میں اس میں، پس ہو جاتا ہے پرندہ ساتھ حکم اللہ کے، اور چنگا کرتا ہوں پیٹ کے اندھے کو اور کوڑی کو، اور جلاتا ہوں مردے کو ساتھ حکم اللہ کے، اور خبر دیتا ہوں تم کو ساتھ اس چیز کے کہ کھاتے ہو تم اور جو کچھ ذخیرہ کرتے ہو تم اپنے گرے منہ۔ یعنی میں تمہارے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیلیں لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو یقین دلانے کے واسطے گارے سے ایک ایسی شکل بناتا ہوں جیسے پرندے کی شکل ہو،
پھر اس مصنوعی شکل کے اندر پونک مار دیتا ہوں جس سے وہ سچ مچ کا جاندار پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے۔ میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور برس کے بیمار کو، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے۔ اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو کچھ گھروں میں رکھ آتے ہو۔ بلا شبہ ان معجزات مذکورہ میں میرے نبی ہونے کی کافی دلیلیں ہیں تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو، اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ اس تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی تورات کی، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں تم پر حرام تھی، سو ان کی حرمت میری شریعت میں منسوخ ہو گئی۔ اور میرا یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں، بلکہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ میں تمہارے پاس نبوت کی دلیل لے کر آیا ہوں، اور صاحب نبوت کا دعویٰ نسخ میں حجت ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب میرا نبی ہونا دلائل سے ثابت ہو چکا ہے تو میری تعلیم کے موافق تم لوگ اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو اور دین کے باب میں میرا کہنا مانو۔ اور میری دینی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک اللہ میرے بھی رب ہے اور تمہارے بھی رب ہے۔ یہ تو حاصل تکمیل عقیدہ ہے، سو تم لوگ اس رب کی عبادت کرو۔ یہ حاصل ہوا تکمیلی عمل کا، بس یہ راہ راست دین کی جس میں عقائد اور اعمال دونوں کی تکمیل ہو، اسی سے نجات و وصول اللہ میسر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 3 کو شہر الزاکیہ کے لوگوں کی طرف بھیجا۔ پہلے 2 حواریوں کو بھیجا، پھر تیسرے حواری کو ان دونوں کی مدد کے لیے بھیجا، جن کے بارے میں پروردگار عالم جل جلالہ فرماتے ہیں، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف 2 حواری تو جھٹلا دیا انہوں نے، پھر ہم نے قوت دی تیسرے سے، تب کہا انہوں نے ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ان رسولوں کے نام یہ ہے صادق، صدوق اور مشلوم، اور بعض روایات میں تیسرے کا نام شمعون بتایا ہے۔ چونکہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا، یہ بالواسطہ اللہ ہی کا بھیجنا تھا، اس لیے آیات میں ان کا ارسال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ جب وہ 2 رسول پہلے آئے تھے، ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا نام حبیب نجار بتایا جاتا ہے۔ نجار لکڑی کے کام والے کو کہتے ہیں، وہ لکڑی کا کام کرتا تھا اور بت پرست بھی تھا۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ یہ شخص جزامی تھا اور اس کا مکان شہر کے سب سے آخری دروازے پر تھا۔ اپنے بتوں سے ہمیشہ دعا کرتا رہتا تھا کہ مجھے تندرستی مل جائے۔ جس پر 70 سال گزر چکے تھے، یہ رسول شہر میں اتفاقاً اسی دروازے سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اسی شخص سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اس شخص کو بت پرستی سے باز آنے کو کہا اور ایک خدا کی عبادت کی تلقین کی۔ اس نے ان رسولوں سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر اس شخص نے اپنے جزام کی بیماری بتائی کہ تم اس بیماری کو دور کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم اپنے رب سے دعا کریں گے، وہ تمہیں تندرست کر دے گا۔ اس شخص نے کہا عجیب بات کہتے ہو، میں 70 سال سے اپنے معبودوں سے دعا کرتا رہا ہوں، کچھ فائدہ نہیں ہوا، تمہارا رب کیسے ایک دن میں میری حالت بدل دے گا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، اور تم نے جن کو خدا بنا رکھا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بات سن کر وہ شخص فوراً ایمان لے آیا۔ پھر ان بزرگوں نے اس کے لیے دعا کی تو پروردگار عالم جل جلالہ نے اس کو تندرست کر دیا، بیماری کا اس پر کوئی اثر باقی نہ رہا۔ جب ان 2 رسولوں کو لوگوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیسرا ان کی مدد کے لیے آ گیا، پھر ان کو تیسرے سے قوت دی۔ جب ان تینوں رسولوں نے واعظ و نصیحت شروع کی تو لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا اور رسولوں کے ساتھ تلخ کلامی کرنے لگے، تو اس شخص حبیب نے دور سے دیکھا کہ لوگوں کی رسولوں پر یلغار ہے، تو حبیب دوڑ کر آیا، جس کی خبر پروردگار عالم جل جلالہ یوں فرماتے ہیں، اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا بولا، اے قوم، بھیجے ہوئوں کی راہ پر چلو، نہ وہ تم سے بدلہ مانگتے ہیں اور وہ خود ٹھیک راستے پر ہے، اور ساتھ ہی اپنے ایمان کا بھی اظہار کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں تمہارے رب پر ایمان لایا، تم سن لو۔
مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس کو لوگوں نے مار مار کر ہلاک کر دیا یا آگ میں ڈال دیا گیا، گلا گونٹ کر شہید کر دیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حبیب کو لوگوں نے اپنے پاؤں سے کچل دیا۔ اس کی شہادت کے وقت فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ پروردگار عالم نے اس کو جنت دکھا دی، جیسا کہ ارشاد ہے، حکم ہوا کہ چلا جا بہشت میں، بولا کس طرح میری قوم معلوم کر لے کہ بخشا مجھ کو میرے رب نے اور مجھ کو عزت والوں سے کر دیا۔ اس شہید کو ارشاد ہوا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے پروردگار نے ایمان و اتباع رسول کی برکت سے جو مجھ کو بخشا ہے وہ مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا۔ جب اس بستی والوں نے رسول اور متبوع رسول کے ساتھ برا سلوک کیا تو پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور اس شہید کی قوم پر کوئی لشکر فرشتوں کا نہیں اتارا، اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی، بلکہ وہ سزا ایک سخت آواز تھی جو جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس یہی تھی ایک چنگاڑ، پھر اسی دم سب بجھ گئے، یعنی سب مر کر ختم ہو گئے۔ اور افسوس ہے ایسے بندوں پر کہ کبھی بھی ان کے پاس رسول نہیں آیا کہ جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقاتل و مجاہدہ میں تفسیر سے منقول ہے کہ یہ شخص حبیب ابن اسماعیل نجار تھا، اور یہ ان لوگوں میں ہے کہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی بعثت سے 600 سال پہلے ایمان لایا تھا، جیسا کہ طبع اکبر کے متعلق منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کتب سابقہ میں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے آپ پر ایمان لایا تھا۔ تیسرے بزرگ جو آپ کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان لائے وہ ورقہ بن نوفل ہے، جن کا ذکر صحیح بخاری میں ابتدائے وحی کے واقعات میں حدیث آئی ہے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریائے طہریاس کے پاس دعا کی تو پروردگار عالم جل جلالہ نے 5 روٹیاں اور 2 تلی ہوئی مچھلیوں میں سے 5000 آدمیوں کا شکم سیر کر دیا تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ مائدہ طعام سے پرخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنے فقر فاقہ کی وجہ سے یہ سوال کیا تھا کہ ہر روز ایک خوان اترا کرے جس کو ہم کھائیں اور عبادت کے لیے قوت حاصل کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا سے ڈرو اور ایسا سوال نہ کرو جیسا کہ ارشاد ہے۔ اور جب کہا حواریوں نے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کہ آپ کا رب ایسا کر سکتا کہ قیامت پر آسمان سے کچھ کانا نازل فرمائے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ایسا سوال نہ کرو، خدا سے ڈرو، طلب رزق میں اللہ پر بھروسہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی چیز تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے۔ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم غذا کے محتاج ہیں، پھر جب ہم آسمان سے اترتا ہوا کھانا دیکھیں گے تو ہم کو پورا اطمینان ہو جائے گا اور آپ پر ایمان بڑھ جائے گا اور آپ کے رسول ہونے کا کامل یقین ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کر کالے بالوں والا جبہ پہن لیا اور کملی اوڑھ لی، پھر وضو غسل کر کے عبادت خانہ میں دیر تک نماز پڑھتے رہے، پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور اپنے قدم جوڑ لیے، ٹخنے سے ٹخنا ملایا، انگلیاں سیدھی رکھ لی، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیا اور سر کو جھکا لیا اور نظریں نیچے کر لی۔ رخساروں پر آنسو بہتے ہوئے داڑھی پر سے ہو کر زمین پر گر رہے تھے اور پروردگار عالم جل جلالہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ میں خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، جو کوئی ناشکری کرے گا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو اور کسی کو وہ سزا نہ دوں گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا منظور ہوئی اور پھر سرخ خوان 2 بادلوں کے درمیان آسمان سے اترنا شروع ہوا۔ لوگ اسے اوپر سے گرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے خوف سے رو رہے تھے، کیونکہ باری تعالیٰ نے شرط لگا کر نزول مائدہ فرمایا تھا کہ اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائیں گے تو سخت ترین عذاب اٹھائیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ اے خدا تو اس کو رحمت بنا اور عذاب نہ بنا۔ کتنی ہی عجیب باتیں جو میں نے تجھ سے مانگی تھی وہ آپ نے مجھے عطا فرمائی۔ اے خدا تو ہمیں شاکر بنا۔ اے خدا فائدہ کے سبب غضب بننے سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس کو سلامتی اور عافیت بنا اور فتنہ نہ بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ خوان حواریوں کے سامنے آ کر ٹک گیا اور اس میں سے ایسی خوشبو پھوٹ پڑی کہ کبھی ایسی خوشبو سونگھنے میں بھی نہ آئی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان حواریوں میں سجدے میں گر پڑے، کیونکہ ایسی عظیم الشان چیز اور عبرتناک کہ جس کی کسی کو امید بھی نہ تھی، وہ خوان رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے رومال کون ہٹائے گا؟ ہم میں سے جو اپنے نفس پر سب سے زیادہ مطمئن ہو اور امتحان خداوندی میں سب سے زیادہ نڈر ہو، وہ اس رومال کو ہٹا لے تاکہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے رزق کو دیکھیں اور پھر خدا کا نام لے کر کھائیں۔ سب نے کہا یا روح اللہ، آپ سے بڑھ کر اس کا کوئی حقدار نہیں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر تازہ وضو کیا اور عبادت خانہ میں نماز پڑھی، کچھ دیر تک روتے رہے اور خدا سے دعا کی کہ مائدہ کو کھولنے کی اجازت ہو جائے اور اس قوم کے واسطے برکت کا رزق ہو جائے۔ پھر خوان کے اوپر سے رومال ہٹایا، دیکھا کہ اس میں ایک بڑی تلی ہوئی مچھلی تھی کہ اس کی پشت پر نہ فلوس ہے اور نہ اس کے گوشت میں کوئی کانٹا ہے، اس میں سے روغن بہہ رہا ہے اور اس میں ہر قسم کی سبزیاں بھی ہے بغیر مولی کے، اور سر کی طرف سرکہ ہے اور دم کی طرف نمک ہے، اور 5 روٹیاں ہیں جن میں سے ایک پر روغن زیتون ہے اور دوسری پر کھجوریں ہے اور 5 انار ہے۔ پھر حواریوں کے سردار شمعون نے کہا کہ یا روح اللہ، یہ ہمارا دنیا کا طعام ہے یا جنت کا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سختی سے روکا کہ ایسے عجائبات دیکھنے کے بعد بھی سوالات ہے۔ پھر حواریوں نے کہا کہ یا روح اللہ، اس معجزے کے اندر ایک اور معجزہ دکھا دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، کیا یہ نشانی تم نے دی کہ یہ کافی نہیں؟ پھر دوسری نشانی کا بھی سوال کرتے ہو؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مچھلی، خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ وہ مچھلی خدا کے حکم سے زندہ ہو گئی اور تر و تازہ ہو کر تڑپنے لگی اور شیر کی طرح منہ پاڑ کر آنکھیں گھمانے لگی۔ یہ دیکھ کر لوگ ڈر گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ مچھلی تمہارے لیے عذاب نہ بن جائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مچھلی، جیسی تھی ویسے ہی ہو جا۔ چنانچہ وہ مچھلی پھر پہلے کی طرح بونی ہو گئی۔ جب حواریوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں کھا رہے تو وہ ڈر گئے کہ کہیں نزول مائدہ ہمارے لیے ناخوشی کا سبب نہ بن جائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فقیروں، غریبوں اور مریضوں کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ کھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے اور تمہارے نبی کی دعوت ہے، اور خدا کا شکر ادا کرو جس نے یہ تمہیں دیا، یہ تمہارے لیے مبارک ہے۔ پھر یہ لوگ اللہ کا نام لے کر کھانے لگے۔ اس کھانے میں ہر طرح کا ذائقہ تھا اور جنت کے میوے بھی تھے۔ 4000 آدمی بیٹھ کر کھاتے۔ جب وہ کھا چکے تو اتنے ہی پھر موجود ہوتا اور پھر وہ مائدہ آسمان کی طرف اٹھ جاتا اور لوگ اس کو دیکھتے رہتے۔ ہر فقیر غنی ہو گیا اور مریض تندرست ہو گیا۔ جب مائدہ اترتا تو لوگ ہر طرف سے غنی فقیر سب کے سب چھوٹے بڑے اس کی طرف گرتے۔ جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باری مقرر کر دی، کچھ لوگ ایک دن کھاتے اور کچھ دوسرے دن کھاتے۔ اسی طرح 40 دن گزر گئے۔ جب مائدہ آسمان کی طرف جاتا تو لوگ اس کا سایہ دیکھتے۔ سارا دن کھانے کا سلسلہ لگا رہتا، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باری مقرر کر دی تھی۔ پھر خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ فقراء اور غرباء اور مریضوں کے واسطے ہے، تونگروں کے لیے نہیں ہے۔ پھر مالدار لوگ باتیں بنانے لگے اور خود بھی شک میں پڑ گئے اور لوگوں کو بھی شک میں ڈالنے لگے اور غلط باتیں پھیلانے لگے۔ شیطان نے ان لوگوں پر قبضہ کر لیا اور وہ اچھے لوگوں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالنے لگے اور کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ، سچ بتا کہ نزول مائدہ آسمان سے حق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم،
اب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو۔ تم نے اللہ کے نبی سے سوال کیا مائدے کے واسطے، اور اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی تو پروردگار عالم نے تم پر رحم فرمایا اور اپنی رحمت سے تم پر رزق اتارا اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانی دکھائی۔ اب تم اس کا انکار اور شک کرنے لگے ہو۔ اب عذاب کی خوشخبری سنو جو تمہیں آ کر دبوچنے والا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ پروردگار عالم خود رحم فرما دے۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تکذیب کرنے والوں کو نہ چھوڑوں گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مائدہ کا ذخیرہ بنا لیا تھا۔ بہرحال تکذیب کرنے والے اور ذخیرہ کرنے والے لوگ جب اپنے بستروں پر سو گئے تو آخری شب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنا دیا۔ پھر یہ گندگی اور کچرے میں پھرنے لگے اور پھر ہلاک ہو گئے۔ بعض کے نزدیک مائدہ میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں، اور بعض 5 بتاتے ہیں۔ مائدہ کے اترنے کے بعد بھی لوگ شک و شبہ میں پڑتے رہے اور اعتراضات کرتے رہے۔ ایک دن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک مردہ ہمارے سامنے زندہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا تم کہو میں خدا کے حکم سے زندہ کر دکھاؤں گا۔ سب نے کہا سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کر دکھائے، جو ہمارا اور آپ کا دادا ہے۔ پھر سب لوگ جمع ہو کر حضرت سام کی قبر پر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دست بستہ ہو کر دعا مانگی۔ پھر حضرت سام کو پکارا، تب ان کی قبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے شق ہوئی، اور حضرت سام سفید ریش اور سر کے بال بھی سفید قبر سے نکل آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار کا جواب دیا کہ لبیک یا روح اللہ۔ پھر سام قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو، یہ عیسیٰ ابن مریم بیٹا صدیقہ کا ہے اور روح اللہ ہے، تم ان کی نبوت کو مانو اور ایمان لاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام سے دریافت کیا کہ تمہارے وقت تو سر اور داڑھی کے بال سفید نہ ہوئے تھے، تمہارے یہ بال اب کیوں سفید ہے؟ سام نے جواب دیا کہ جب میں نے تمہاری آواز سنی تو مجھے یہ گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی، اس کی ہیبت سے یہ میرے بال سفید ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت سام کو مرے ہوئے 4000 سال ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہو تو میں خدا سے دعا کروں کہ کچھ مدت اور دنیا میں زندہ رہو۔ حضرت سام نے کہا کہ آخر موت ہی ہے، سکرات موت کی تلخی ابھی بھی میرے حلق میں باقی ہے، اس لیے اب میں دوبارہ زندہ ہونا نہیں چاہتا۔ دعا فرمائے کہ میں دوبارہ بدستور سابق کے جوار رحمت الہی میں پہنچ جاؤں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ پھر بدستور سابق اپنی قبر میں چلے گئے۔ اس معجزے کو دیکھ کر شہر نصیبین کے سب لوگ ایمان لائے۔ یہ واقعہ شہر نصیبین کا ہوگا۔ اسی طرح ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوران تبلیغ ایک قبرستان میں پہنچے، دیکھا تو ایک آدمی ایک قبر کے پاس بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، ہماری آپس میں اس قدر محبت تھی کہ ہم دونوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے فوت ہو گیا تو دوسرا اپنی تمام عمر اس کی قبر پر گزارے گا۔ اتفاق سے میری بیوی پہلے فوت ہو گئی تو میں اس وعدے کے مطابق آج 30 سال ہو گئے ہیں کہ بیٹھا ہوں، اور باقی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کتنی باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہاری آپس میں اتنی محبت تھی تو تو اپنی آدھی زندگی اس کو بخش دے، میں دعا کروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے اس بات کو غنیمت سمجھا اور اپنی نصف زندگی اس کو دینے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اقرار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو عورت قبر سے زندہ ہو کر نکل آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو عورت کے زانوں پر سر رکھ کر نوجوان خوشی میں بے غم ہو کر سو گیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک نوجوان خوبصورت شہزادہ جو شکار کو گیا تھا گزرا۔ شہزادے نے دیکھا کہ نوجوان خوبصورت عورت ہے۔ شہزادے کو جب عورت نے دیکھا تو فریفتہ ہو گئی اور شہزادے سے کہنے لگی کہ میں آزاد عورت ہوں اور یہ بدماش مجھے شہر سے ورغلا کر لایا ہے، تو اس کو قتل کر ڈال تو میں تیرے ساتھ جاتی ہوں۔ شہزادے نے کہا، میں کسی کو قتل نہیں کرتا، اگر تو میرے ساتھ جاتی ہے تو اس کا سرزمین پر رکھ دے اور میرے ساتھ آ کر سوار ہو جا۔
عورت نے اپنے خاوند کے قتل کی بڑی کوشش کی لیکن شہزادے نے قتل سے صاف انکار کر دیا۔ آخر عورت نے اپنے خاوند کا سر اپنے زانوں سے زمین پر رکھ کر شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ شہزادہ چلا گیا۔ وہ آدمی جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ عورت نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ شہزادے کے ساتھ جا رہی ہے۔ نوجوان نے پیچھے سے آواز دی کہ ٹھہر جا، میری عورت کو کہاں لے جا رہا ہے؟ عورت نے پھر شہزادے سے کہا کہ میں تجھے کہتی تھی کہ یہ شرارت کرے گا۔ جب وہ نوجوان شہزادے کے پاس پہنچا تو شہزادے نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اسے پکڑ کر باندھ دو۔ چنانچہ نوکروں نے اس کو پکڑ کر باندھ دیا۔ شہزادے نے اس کو اپنے باپ کی عدالت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے دریافت کیا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی ہے۔ جب عورت سے پوچھا تو اس نے کہا یہ بدماش ڈاکو ہے، مجھے شہر سے پکڑ کر لایا۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا اگر یہ تیری عورت ہے تو گواہ پیش کر۔ نوجوان نے کہا کہ میرا گواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام تیرا گواہ ہے تو ان اکیلے کی گواہی کافی ہے، لیکن اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے لایا جائے؟ ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا تم دونوں قید میں رہو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تمہارا فیصلہ ہوگا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ فلاں بادشاہ کے پاس جا، اور بعض روایات میں ہے کہ رات کو خواب میں وہ نوجوان ملا اور اپنا ماجرا سنایا۔ بہرحال صبح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور اس نوجوان کو اور عورت کو پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ معلومات کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت سے کہا کہ یہ مرد کون ہے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ یہ بدماش ڈاکو ہے، مجھے شہر سے ورغلا کر لایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کہہ دے کہ اے اللہ، اس کی جو امانت میرے پاس ہے میں اس کو واپس دیتی ہوں۔ یہ بات اس عورت نے کہنی تھی کہ فوراً مر گئی۔ پھر اس نوجوان نے اس عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں جس کی قبر پر 30 سال گزارے تھے۔ یہ ہے عورتوں کی وفا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تتمہ تفسیر حقانی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اگرچہ وعظ و نصیحت کی وجہ سے یہود کی عداوت تھی، مگر سبت وغیرہ احکام میں تغیر کیا تو یہود کو الزام لگانے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ ملک شام میں اس وقت یہود کی سلطنت نہ تھی بلکہ رومیوں کی بادشاہی تھی، اور قیصر روم کی طرف سے ایک حاکم تھا جس کو ہردویز کہا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو ساتھ لے کر ملک شام میں بڑے بڑے شہروں میں معجزے دکھا کر وعظ و نصیحت فرماتے پھرتے تھے۔ ہر شہر میں سینکڑوں مرد اور عورتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل ہوتے تھے۔ اس پر یہود کو اور بھی حسد ہوتا تھا۔ جب یہود کی دشمنی بڑھ گئی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا موقع تلاش کرنے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن کو شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں آ کر ہیکل میں یعنی مسجد اقصی میں وعظ و نصیحت کرتے تھے، اور اپنے حواریوں اور تمام بنی اسرائیل میں اعلان کرتے کہ دین عیسوی پر قائم رہنا، اور نبی آخر زمان بھی میرے بعد آنے والا ہے، اس کی پیروی ضرور کرنا۔ اس بات کی بڑی تاکید فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ توریت میں میری خوشخبری دی گئی تھی، اور اب میں اپنے بعد آنے والے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، جو نبی امی عربی مکی احمدی مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خاتم الانبیاء اور مرسلین ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول، رسالت آپ پر من کل وجہ ختم ہوگی۔ صحیح بخاری شریف میں ایک نہایت پاکیزہ حدیث وارد ہوئی ہے جس میں ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بہت سے نام ہے محمد، احمد، ماہی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹایا ہے، اور میں حاشر ہوں جس کے قدموں میں لوگوں کا حشر کیا جائے گا، اور میں عاقب ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے بہت سے نام بیان فرمائے جو ہمیں محفوظ ہے، جیسا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں۔
جب یہود کے عید الفطر قریب آئی، جس کو عید فسخ بھی کہتے ہیں، یہود کے سردار اور کاہن وغیرہ اس فکر میں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالے۔ حواریوں میں ایک شخص جس کا نام یہودا بتایا ہے، اس نے جا کر رشوت لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ صرف 30 روپے رشوت لیے تھے۔ یہودیوں کی ایک جماعت ہتھیار باندھ کر اس پہاڑی پر پہنچ گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے آئی اور پلاتوسی حاکم کے سامنے آپ کو پیش کر دیا اور قتل کرانے کی کوشش کی، لیکن اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل سے انکار کر دیا۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہردویس حاکم کے پاس لے گئے اور قتل کرانے کی کوشش کی۔ اس نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل سے اپنے آپ کو بچانا چاہا، لیکن یہودیوں نے شور و غل شروع کر دیا۔ پھر ہردویس نے کہا کہ تمہارے اصرار پر میں اس کو سولی پر چڑھاتا ہوں، لیکن اس کا گناہ تم پر اور تمہاری اولاد پر ہوگا۔ یہود نے یہ بات منظور کر لی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت مکان میں بند کر دیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک عجیب سی حالت طاری ہو گئی۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرما دیا کہ مخالف جماعت کو میں تیرے تابعداروں کے ماتحت کر دوں گا۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور قیامت میں ہر آدمی ہماری طرف رجوع کرے گا اور میں خود فیصلہ کروں گا۔ آخرکار ان کا بزرگ شمعون نام عیسیٰ علیہ السلام کو مکان کے اندر سے پکڑ کر لانے کے لیے گیا۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اونگ جیسی کیفیت طاری ہوئی۔ اس میں پروردگار عالم جل جلالہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لے۔ وہ شخص شمعون نامراد اندر گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے بہت ڈھونڈا، مگر آپ اس ملعون کو نہ ملے۔ آخر مایوس ہو کر جب وہ باہر نکلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں کر دیا، تو لوگوں نے پکڑ لیا۔ وہ شور مچاتا رہا کہ میں شمعون ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارا ہی آدمی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر اندر سے لانے کے لیے گیا تھا۔ بہرحال وہ بہت فریاد وزاری کرتا رہا، مگر لوگ اس کو جبراً پکڑ کر شہر سے باہر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا۔ پھر کافی دیر کے بعد لوگوں نے معلوم کیا کہ ہمارا اپنا بزرگ کہاں گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گیا تھا۔ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بزرگ کہاں ہے؟ وہ لوگ ہمیشہ شک ہی میں رہے۔ چنانچہ پروردگار عالم جل جلالہ کا فرمان ہے، اور نہیں قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا عیسیٰ کو، لیکن ان پر اشتباہ ہو گیا، یعنی وہ لوگ سب گمان میں رہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ کا ارشاد ہے، یعنی ان کو اس بات کا کچھ یقین نہیں بلکہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر فرشتوں کی طرح ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں دجال کی جنگ کے وقت اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ کفار قتل ہو جائیں گے اور کفر کا نام و نشان نہ رہے گا۔ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ ان کے عدل و انصاف میں شیر اور بکری ایک جگہ پر رہیں گے۔ زکوٰۃ و صدقات لینے والا کوئی نہ ملے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دین محمدی پر 40 سال رہیں گے، شادی کریں گے اور آپ کی اولاد ہوگی۔ یاجوج ماجوج ان کے دور میں نکلیں گے۔ الحمدللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر مکمل ہوا۔ دوستو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ۔